اولاد کی نعمت بہت بڑی نعمت ہوتی ہے، اسی سے انسان کا خاندانی سلسلہ چلتا ہے، پھلتا ہے، پھولتا ہے۔ گھریلو زندگی، اولاد کی تربیت، اس کے متعلق بے شمار نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث مبارکہ موجود ہے، جس میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اولاد کی تربیت کے متعلق ارشاد فرمایا۔ ایک حدیث ہے جس کا مفہوم یہ ہے، کل مولود یولد علی فطرت الاسلام، کہ ہر پیدا ہونے والا بچہ وہ فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے، اسلام کی فطرت پہ۔ اس کے والدین اسے یا یہودی بنا دیتے ہیں یا عیسائی بنا دیتے ہیں۔ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ ہر پیدا ہونے والا بچہ وہ فطرت اسلام پہ دنیا میں آیا ہے۔ آگے جو ماحول اس کو ملتا ہے وہ گھر کا ماحول ہے، وہ خاندان کا ماحول ہے، وہ ماحول اسے اپنے سانچے میں ڈال کے اس طرف لے جاتا ہے۔ عیسائیت کے ماحول میں پیدا ہونے والا بچہ عیسائی ہوتا ہے، یہودیت کے ماحول میں پیدا ہونے والا بچہ جو ہے وہ یہودی ہوتا ہے۔ تو اس حدیث کا مدعا یہ بیان کرنے کا کہ ہر بچہ جو ہے اس کی نشو و نما کے اندر جو بنیاد آگے اس کی کامیابی اور ناکامی میں کارآمد ہوتی ہے وہ اس کا ماحول ہوتا ہے، اور ماحول کے اندر جو سب سے پہلی چیز ہوتی ہے وہ والدین ہوتے ہیں، کہ والدین نے اپنے بچے کی تربیت کس انداز سے کرنی ہے۔ والدین کی ذمہ داری کیا ہے، ماں کی ذمہ داری کیا ہے، باپ کی ذمہ داری کیا ہے؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دو چیزیں۔ آپ نے فرمایا ایک تو اپنی اولاد کو ادب سکھاؤ، ایک بات، اور دوسرا فرمایا انہیں اخلاق سکھاؤ۔ اب اس کے اندر ساری چیزیں آ جاتی ہیں، اور یہ بات یاد رکھیے کہ ادب سکھانا اور اخلاق سکھانے کی ایک عمر ہوتی ہے۔ 15-16 سال تک آپ اپنے بچے کی تربیت کر سکتے ہیں۔ 15-16 سال تک پھر بچہ جس سانچے میں ڈال گیا، جن عادات کے اندر وہ ڈال گیا، پھر الا ماشاء اللہ پھر کوئی اچھا ماحول اسے ملا، کوئی دعائیں لگ گئیں تو وہ پھر جو ہے اس کا کایا پلٹ جائے۔ ورنہ 15 سال کے بعد یا 16 سال کے بعد پھر ہم کہیں کہ اب اپنے بچے کو اب اس کو ادب سکھائیں، اب اس کے اوپر محنت کریں، تو پھر وہ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں پھر وہ والدین کی بات لینے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ اس لیے ماحول کیا ہے، ایک تو گھر کا، ہمارا گھر کا ماحول دینی ماحول ہے۔ آج ہماری ذہنی پستی کی حالت یہ ہے، میں تو اس کو ذہنی پستی کہوں گا، کہ ہم اتنا گر گئے کہ اگر انکار نہیں ہے ان چیزوں کا، انکار نہیں ہے، لیکن آج بچہ بولنا شروع کرتا ہے تو بولتے ہی ہم اپنے سب سے پہلی بات یہ ہوتی ہے کہ بچے کو بول ہی پہلے ہم انگریزی سکھانا شروع کر دیں، اور جب بچہ انگریزی کے الفاظ بولتا ہے تو ماں بھی خوش ہوتی ہے، باپ بھی خوش ہوتا ہے۔ اب پہلی جو بنیاد اولاد کا حق کیا ہے، فرمایا جب بیٹا پیدا ہو پہلا حق یہ ہے کہ فرمایا اس کا نام اچھا انتخاب کرو، عمدہ نام اس کا رکھو کہ جس کا کوئی معنی ہو، جس کا کوئی مطلب اور مفہوم ہو۔ اور پھر ماں بچے کی تربیت کے لیے پہلی گود ہے، پہلی گود جو ہے وہ ماں ہے۔ اب ماں کے لیے یہ ہے، پہلے زمانے میں اکثر میں اس بات کو بیان کرتا ہوں کہ پرانے زمانے میں بغیر وضو کے مائیں بچوں کو دودھ نہیں پلایا کرتی تھی، یا بچوں کو دودھ پلا رہی ہیں تو ساتھ اللہ کا ذکر کر رہی ہیں۔ آپ میں سے جو بڑی عمر کے ہیں وہ خود دیکھیں کہ ہماری والدہ، جب ہم نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ وہ اس برتن سے آٹا نکال رہی ہیں تو بسم اللہ پڑھ رہی ہیں، بسم اللہ کر کے آٹا نکال رہی ہیں، بسم اللہ کر کے آٹا ڈال رہی ہیں، بسم اللہ کر کے روٹی پکا رہی ہیں۔ دیہاتی عورتیں ہوتی تھیں، کوئی اتنا نہیں جانتی تھی، لیکن ان کے اندر اخلاص اتنا ہوتا تھا، دین کی محبت اتنی ہوتی تھی، دین کی چاشنی اتنی ہوتی تھی کہ وہ اس اتنے پر عمل 100% کیا کرتی تھی۔ اور پھر اولاد کے ساتھ گھل جانا، اولاد کے اوپر محنت کرنا، اولاد کی تربیت کرنا۔
یہ والدین کے اوپر ذمہ داری ہے کہ اپنی اولاد کی صحیح انداز میں تربیت کرنا، ان کو ایک سچا مسلمان بنانا۔ تو بات یہ چل رہی تھی، تو سب سے پہلے میرے اور آپ کے ذمے یہ ہے کہ آپ اپنی اولاد کو کیا سکھائیں؟ دین سکھائیں۔ اور آج جو ہماری ذہنی پستی آ گئی، آپ ذرا خود سوچیں، بچوں سے پوچھیں یہ کون ہے جی، کہتے ہیں وہ آج کل کیا لفظ آ گیا، کزن ہے۔ کیا ہے؟ یہ بھی کزن ہے، یہ بھی کزن ہے، یہ بھی کزن ہے، وہ خالہ کا بیٹا ہے وہ بھی کزن ہے، پھوپھی کا بیٹا ہے وہ بھی کزن ہے، وہ اپنا کوئی بھی ہے تو اس کو کیا کہتے ہیں جی؟ کزن۔ جب لفظ کزن آ گیا تو رشتوں کی پہچان نکل گئی۔ او بھائی ہے تو کزن ہے، لگتا کیا ہے؟ لگتا کیا ہے؟ وہ ہمارے دیہاتی زبان میں ہم کہتے تھے ملیرا ہے، یہ ہمارا پھوپھیرا ہے۔ اب ان رشتوں میں کیا تھی؟ پہچان تھی، ایک چاشنی تھی۔ اور لفظ امی کہنے میں، لفظ ابو کہنے میں، ان کے اندر اللہ نے جو مٹھاس رکھی ہے وہ کسی اور لفظ کے اندر نہیں ہے۔ تو پہلی بات میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، اپنے بچوں کو وہ طریقہ جو ہے رشتوں کو نام سے پہچان کروانا، تاکہ ان کے اندر ان رشتوں کی اہمیت آئے۔ یہ میرا پھوپھی کا بیٹا ہے، یہ میری خالہ کا بیٹا ہے، یہ میرے چچا کا بیٹا ہے۔ اور پھر جب ماں کو پکارے تو امی جان کہہ کر پکارے، والد کو کہہ کر پکارے تو ابو جان کہہ کر پکارے۔ ایک تو اس کے اندر ان رشتوں کی مٹھاس اور پہچان آئے۔ انگریزی بالکل سکھاؤ، لیکن پہلی چیز جو ہے آپ خود دیکھیں، بچپن میں جو کچھ ہم نے سیکھ لیا، بچپن میں جو دین سیکھ لیا، آج تک وہ بھولا نہیں ہے۔ بچپن میں قرآن کی تعلیم ہے، بچپن میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اوصاف ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا لایا وہ جو دین ہے، وہ بچپن میں ہی اس کو تو اپنی اولاد کو تربیت دی جائے۔ اور اس کے لیے ہم اپنے گھر میں ایک چھوٹی سی لائبریری بھی قائم کریں، کہ جس لائبریری کے اندر وہ رسائل اور جرائد جو دین پر مبنی موجود ہیں، کہ جب میرا بیٹا اور میری بیٹی ان رسائل اور جرائد کو پڑھے گی، اگرچہ موبائل آ گیا اور موبائل کے اندر بہت ساری اچھی چیزیں بھی آ گئی ہیں، لیکن پھر بھی یاد رکھیں جو مزہ اور جو لذت ہاتھ میں کتاب کو لے کر پڑھنے وہ موبائل میں آج بھی نہیں ہے۔ ہم خود بھی کئی مسائل پڑھتے ہیں موبائل سے لے کر، کوئی چیزیں کرتے ہیں، لیکن وہ لذت اور مزہ نہیں آتا جب کسی کتاب کو اٹھا کر جب پڑھتے ہیں اس کے اندر جو لذت اور محبت ہوتی ہے۔ تو ماحول کا قائم کرنا گھر کے اندر جیسے والدین ہوں گے۔ اور تیسری بات میرے محترم دوستوں اور بزرگوں وہ یہ ہے، فرمایا کسی نے پوچھا یتیم کون ہے؟ تو اس نے کہا یتیم وہ ہے جس کا والد نہ ہو۔ فرمایا نہیں، یہ یتیم نہیں ہے جس کا باپ نہ ہو۔ فرمایا یتیم وہ ہے باپ کے پاس اولاد کو وقت دینے کے لیے ٹائم ہی نہیں ہے۔ فرمایا یہ یتیم ہے، یہ یتیم ہے جو نہ ماں کا حصہ آ رہا ہے نہ باپ کا حصہ آ رہا ہے۔ اور آپ خود دیکھ رہے ہوں ہمارے گھروں میں والد کے پاس وقت نہیں ہے۔ والد تو اپنی دکان میں صبح اندھیرے آتا ہے اور رات اندھیرے جاتا ہے، سب کا یہی حال ہے۔ اندھیرے منہ نکل رہے ہیں، اندھیرے منہ واپس جا رہے ہیں، اور صبح اندھیرے نکلے اولاد سوئی ہوئی ہے، رات کو گئے تو پھر اولاد سوئی ہوئی ہے۔ اس کی جب اس اولاد سے ملاقات نہیں ہوگی، جب یہ اپنی اولاد کے پاس بیٹھے گا نہیں، جب یہ اپنی اولاد کے پاس وقت نہیں دے گا، جب یہ اس کے اولاد کے پاس جب ٹائم نہیں دے گا، اس کی اولاد کے دل میں اس کی محبت کبھی نہیں آ سکتی۔ محبت تبھی آئے گی جب یہ وقت دے گا۔ ہم ان 24 گھنٹوں میں وقت نکال کے اپنی اولاد کو وقت دیں، ان کی نفسیات کو سمجھیں، ان کے مسائل کو سمجھیں، ان کی چیزوں کو سمجھیں۔ سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، آپ نام سنتے رہتے ہیں۔ عمر بن عبدالعزیز، آپ کے جو والد تھے عبدالعزیز، کسی اللہ والے کی مجلس میں جایا کرتے تھے، بہت بڑے شیخ تھے جن کی مجلس میں یہ جاتے تھے۔ تو ایک موقع پر حضرت نے گھر واپسی پر ایک روٹی ان کو دے دی، روٹی تھی، کھانے سے اٹھا کر ایک روٹی ان کو دے دی۔ یہ اس روٹی کو گھر لائے اور کہا کہ یہ پاکیزہ روٹی ہے، اور کہا کہ یہ جو روٹی پاکیزہ کھانا جو ہے اس کا استعمال اچھا ہونا چاہیے، اس کا استعمال خاوند اور بیوی مشورہ کر رہے ہیں کہ کیا کیا جائے۔ کہا ایسے کرتے ہیں، اس روٹی کے 3 حصے کرتے ہیں۔ روٹی کے 3 حصے کیے، اور خاوند اور بیوی نے پہلے دن روزہ رکھا، افطار ایک ٹکڑے سے کیا، دوسرے دن روزہ رکھا، افطار دوسرے ٹکڑے سے کیا، تیسرے دن روزہ رکھا، افطار تیسرے ٹکڑے سے کیا۔ ان 3 روزوں کے بعد میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، اللہ رب العزت نے
ان کو جو بیٹا دیا اس نیکی کے صلے کے اندر آپ نے اس کا نام عمر رکھا تاریخ میں، جس کو عمر بن عبدالعزیز کہا جاتا ہے۔ عمر بن عبدالعزیز کون ہے؟ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ جس وقت حاکم بنے، 3 براعظموں کے آپ امیر المومنین بنے، 3 براعظموں کے آپ حکمران ہیں، 3 براعظموں کے جب آپ بادشاہ بنے، آپ کی جو بیوی ہے جس کا نام فاطمہ تھا، غالباً سلیمان بن عبد الملک کی بیٹی تھی یا بہن تھی، آپ جب امیر بنے آپ گھر میں آئے اور بیوی کو کہا 2 باتوں میں سے ایک بات کو اختیار کرو، یا مجھے اختیار کرو یا مجھے چھوڑ دو۔ انہوں نے کہا کیا مطلب؟ کہا جتنا تمہارے والد اور بھائیوں نے تمہیں مال اور جائیداد دیا تھا، تیرا والد بادشاہ، تیرے بھائی بادشاہ تھے، انہوں نے لوگوں سے ظلماً یہ سب کچھ لوٹ کر تجھے دیا تھا، یہ سب بیت المال میں واپس کر دو، یا تو یہ واپس کر کے مجھے اختیار کرو یا ان چیزوں کو اختیار کر کے مجھے چھوڑ دو۔ اس نے کہا آپ کو تو نہیں چھوڑ سکتی، ساری چیزیں لائیں اور وہ جتنا بھی سونا، ہیرے، جواہرات، جائیداد وہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے بیوی سے لے کر سب بیت المال میں واپس کر دیا۔ جب واپس کیا، آپ حکمران ہیں، آپ یہ دیکھیں 3 براعظموں کا خلیفہ ہے، ایک عورت اپنا مطالبہ لے کر آتی ہے اور آپ کی بیوی پاس آتی ہے اور کہتی ہے میں نے خلیفہ سے ملنا ہے، تو بیوی کہتی ہے تھوڑا صبر کرو، خلیفہ اس وقت مصروف ہیں، جب کام سے فارغ ہوں گے اور پھر تیری بات سنیں گے۔ تو گھر میں کام لگا ہوا تھا، تو ایک مزدور ہے، وہ مزدور گارا بنا رہا ہے اور اس گارے کو جو اپنے سر پر لا رہا ہے اور دیواروں کی لپائی کر رہا ہے اور اس کی داڑھی پر اور چہرے پر وہ گارا گن رہا ہے۔ اب یہ عورت دیکھ رہی ہے ایک آدمی آ رہا ہے جا رہا ہے، اور آتے جاتے ہوئے اس کی نگاہ بادشاہ کی بیوی پر پڑ رہی ہے، تو تھوڑی دیر کے بعد کہنے لگی بہن میں جاتی ہوں، لگتا ہے وقت کا خلیفہ کہیں مصروف ہے، لیکن تمہارا جب خاوند آئے تو اسے کہہ دینا اس مزدور کو گھر سے نکال دے، اس کی نگاہ تیرے بارے میں ٹھیک نہیں ہے۔ تو آپ کی بیوی حضرت فاطمہ نے کیا کہا؟ اس نے کہا بہن یہ جو مزدور مزدوری کر رہے ہیں یہی میرا خاوند اور مسلمانوں کا خلیفہ ہے، یہی مسلمانوں کا خلیفہ ہے جو اپنے گھر کا کام اپنے ہاتھ سے کر رہا ہے۔ آج ہم بھی وہ فریب خوردہ شاہی جو پلا ہو کرگسوں میں، اسے کیا پتا کیا رسم و شاہ و شاہ بازی۔ وہ تو جو شاہین ہے جو کرگس میں پلا ہے وہ تو اپنی اڑان ہی بھول گیا ہے، وہ تو اپنی شان ہی بھول گیا ہے، اسے پتہ ہی نہیں میری شان کیا ہے۔ آج ہم مسلمانوں کی حالت میں یہ ہے کہ ہم بھی کرگس میں پڑھ رہے ہیں، ہمیں تو اپنی شان ہی نہیں پتا، ہمیں تو اپنی مقام ہی نہیں پتا۔ ہم جو آتا ہے ووٹ مانگتا ہے ذرا تھاپڑا ہمارے اوپر لگا دیتا ہے، ہم بھی کہتے ہیں جی بس جی ماں تھاپڑا کر کے مار کے چلا گیا، میرے کار آ گیا، میری ووٹ تیسیاں۔ یہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ گھر میں آئے، بیٹی کو آواز دی بیٹی پانی لاؤ، بیٹی نہیں آئی، پھر آواز دی بیٹی نہیں آئی، بیوی آ گئی اور کہا کیا بات ہے؟ بیٹی کو میں آواز دے رہا ہوں بیٹی نہیں آ رہی۔ تو آپ کی بیوی نے کہا اس کے سر کا دوپٹہ پھٹا ہوا ہے، اندر بیٹھ کے اس کو سی رہی ہے، ایک ہی دوپٹہ ہے، جب وہ اس کو گرا لگے گی تب آپ کے پاس آئے گی۔ یہ 3 براعظموں کا حکمران ہے، 3 براعظموں کا۔ اس سے پہلے بادشاہ گزرے، سلیمان بن عبد الملک اس سے پہلے گزرا، مروان اس سے پہلے گزرا، وہ بادشاہ تھے لیکن انہوں نے ملک اور ملت کو لوٹا۔ لیکن میرے محترم دوستو آج اس منبر پر بیٹھ کر آج عمر بن عبدالعزیز کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ جب آپ کے مرنے کا وقت آیا، ایک آدمی آپ کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا اے وقت کے خلیفہ، اے مسلمان، اے وقت کے خلیفہ، اے عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ، آپ اپنی اولاد پر ظلم کر کے جا رہے ہیں۔ آپ اٹھ کر بیٹھ گئے اور آپ نے کہا کیا مطلب، کیا ظلم کر کے جا رہا ہوں؟ کہا پہلے بادشاہ تو دنیا سے گئے تھے، انہوں نے اپنی اولاد کے لیے اتنی جائیداد، اتنے ہیرے، اتنا بینک بیلنس، اتنا کچھ چھوڑ کے گئے، اور میں دیکھ رہا ہوں آپ دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں، آپ اپنی اولاد کے لیے کچھ چھوڑ کر نہیں جا رہے۔ آپ اٹھ کر بیٹھ گئے، فرمایا اللہ کا اعلان ہے وہ نیکوں کے ساتھ ہے، فرمایا میں اپنی اولاد 11 بیٹے تھے غالباً، آپ نے کہا میں اپنے بیٹوں میں دین چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ اگر یہ دین پر رہے تو رب ان کا حامی اور ناصر ہوگا، اللہ انہیں محروم نہیں رکھے گا۔
اگر یہ بے دین ہے تو شکر ہے میں ان کو کچھ دے کر نہیں جا رہا تاکہ میری قبر جو ہے وہ اس قبر کے عذاب کا ذریعہ یہ نہ بنے۔ آپ دنیا سے رخصت ہو گئے، کہتے ہیں پھر ایک زمانہ گزرا، ایک زمانے کے بعد غالباً امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات کو لکھا ہے، آپ نے کہا ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے جن بادشاہوں نے اپنی اولاد کے لیے وہ بینک اور بیلنس چھوڑ کر گئے تھے، ہم نے ان کی اولادوں کو مسجد کے باہر بھیک مانگتے ہوئے دیکھا، اور عمر بن عبدالعزیز کے 11 بیٹوں کو ہم نے 11 علاقوں کا گورنر بنتے ہوئے دیکھا۔ جب اولاد کے لیے دین چھوڑ کر جائیں گے، جب اولاد کی صحیح تربیت کر کے جائیں گے، ہم تو دنیا سے چلے جائیں گے لیکن یہ میری اور آپ کے بیٹے اور بیٹیاں انشاءاللہ یہ ہمیں بھولیں گے نہیں۔ آج ہماری روش ہی بدلی ہوئی ہے، آج ہماری دوڑی کسی اور کی طرف لگی ہوئی ہے، ہم جائی کسی اور کی طرف نہیں ہیں۔ امام غزالی مسجد میں امام ہیں، خطیب ہیں، اور دوسرا بھائی آپ کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا۔ امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے آ کر ماں کو شکایت کی، اماں میرا بھائی ہے، لوگ مجھے تانے دیتے ہیں، میرے پیچھے نماز نہیں پڑھتا۔ ماں نے چھوٹے بھائی کو بلایا اور کہا کہ بڑے بھائی کے پیچھے نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ اگلی نماز میں آپ کے چھوٹے بھائی آگے، آپ نے نماز کی نیت باندھی، بھائی پیچھے کھڑا تھا، ایک رکعت گزری، دوسری رکعت گزری، تیسری رکعت میں بھائی نماز کو توڑ کے نماز سے نکل گیا۔ امام غزالی گھر میں آئے اور اماں کو شکایت کی، اماں آج تو اس نے رسوا کر دیا، یہ نہ ہی جاتا تو بہتر تھا۔ کہا کیا ہوا؟ پہلے کہا کہ اس نے نماز توڑ کر مجھ سے میرے پیچھے سے چلا گیا۔ ماں نے اس کو بلایا، کہا کیا بات ہے، کیا بات ہے؟ کہنے لگا چھوٹا بھائی، اماں جب بھائی نے نماز کی نیت باندھی تو میں نے یہ محسوس کیا کہ بھائی کا دل اللہ کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ جب تیسری رکعت شروع ہوئی تو مجھے محسوس ہوا کہ اس امام کا دل اللہ کے ساتھ نہیں جڑا۔ میں نے کہا جو خود اللہ کی بارگاہ میں حاضر نہیں اس کے پیچھے نماز کیا پڑھوں؟ تو آپ ماں نے پھر امام غزالی سے پوچھا کیا بات ہے؟ کہا ماں بھائی نے ٹھیک کہا، نماز سے پہلے میں حیض و نفاس کے مسائل کا مطالعہ کر رہا تھا، تیسری رکعت میں میرا دھیان ادھر چلا گیا۔ ماں نے ایک ٹھنڈی آہ بڑھی، آنکھوں سے آنسو جاری گئے اور ماں رو رہی ہے اور بیٹے پوچھ رہے ہیں اماں کیا بات ہے؟ ماں کہتی ہے تم دونوں میرے کسی کام کے نہیں، تم دونوں نے میری ساری محنت کو ضائع کر دیا۔ کہا اماں کیا بات ہے، کس طرح ضائع کر دیا؟ کہا ایک مسائل کے اندر الجھا ہوا تھا، دوسرا اس کے دل کی طرف متوجہ تھا، رب کی بارگاہ میں تم دونوں نہیں تھے، رب کی بارگاہ میں تم دونوں نہیں تھے۔ کیسا باریک مسئلہ، کس انداز سے یہ مائیں تھیں، کس انداز سے یہ اولاد کی تربیت کر رہی تھی، کس تبھی تو پھر امام غزالی جیسے کیوں نہ پیدا ہوں، پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ جیسے ابدال اور کتب کیوں نہ پیدا ہوں، خواجہ مختار الدین کاکی جیسے کیوں نہ پیدا ہوں، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ جیسے کیوں نہ پھر پیدا ہوں۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ سفر سے واپس آئے، بڑے خوش تھے۔ ماں نے پوچھا کیا بات ہے، بڑے خوش ہو؟ کہا اماں لاکھوں ہندوؤں نے میرے ہاتھ پر کلمہ پڑھا ہے، ہزاروں مسلمان مرید ہیں، میں خوش کیوں نہ ہوں؟ تو ماں نے کہا بیٹا اس میں تیرا کمال نہیں میرا کمال ہے۔ اماں تیرا کیا کمال ہے؟ کہا بغیر وضو کے کبھی تجھے دودھ نہیں پلایا تھا۔ اور آج ہماری حالت کیا ہے میرے محترم دوستو؟ اس موبائل نے گھروں کی روحانیت کو، نمازیوں کی عبادات کو، حاجیوں کے حج کی عبادات کو، صدقہ دینے والے کے صدقے کی عبادات کو، زکوٰۃ دینے والے کی زکوٰۃ کی عبادات کو بالکل تباہ و برباد کر دیا۔ ہماری حالت یہاں آ رہی ہے، عمرے کے لیے جا رہے ہیں، حج کے لیے جا رہے ہیں، جاتے ہوئے بھی اسٹیٹس لگ رہا ہے، بیت اللہ میں بھی اسٹیٹس لگ رہا ہے، عرفات میں بھی اسٹیٹس لگ رہا ہے، مسجد نبوی میں بھی اسٹیٹس لگ رہا ہے۔ کیا عبادت نصیب ہوگی؟ کیا اس کا اجر نصیب ہوگا؟ نماز پڑھ رہے ہیں، نماز کا اسٹیٹس لگ رہا ہے، صدقہ دے رہے ہیں، صدقے کا اسٹیٹس لگ رہا ہے، زکوٰۃ دے رہے ہیں، زکوٰۃ کا اسٹیٹس لگ رہا ہے۔ اب بتاؤ اس کا خود اپنے دل پر ہاتھ رکھو، اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے خود فیصلہ کرو کہ یہ جو میں اسٹیٹس لگا رہا ہوں اس کا مقصد کیا تھا؟ اب لاکھوں روپے خرچ کر کے وہاں گئے، لاکھوں روپے خیرات کیا، عبادات بھی ختم اور گھر کی روحانیت بھی ختم ہے۔ ماں بچے کو کھلا رہی ہے، آج مائیں اپنی جان جوکھوں میں ڈالنے کے لیے تیار نہیں ہے، کھانا بچہ نہیں کھا رہا، موبائل لگا کر ہاتھ میں دے دیا، کارٹون ہے، کارٹون حرام ہے، حرام۔ اب یہ انسانیت کی بگڑی ہوئی شکل انہوں نے بنائی ہوئی ہے، انسانیت کو بگاڑا ہوا نہیں ہے،
بڑے قد کو چھوٹا کیا ہوا ہے، ناک کو لمبا کیا ہوا ہے، رب کی مصوری کی توہین کی ہوئی ہے ان کارٹون بنانے والوں کے، اور ہم اپنے بچوں کو وہی دکھا رہے ہیں۔ رب کی کاریگری کی توہین کی ہوئی ہے، اللہ کی بنائی ہوئی مخلوق کا استہزاء اور مذاق اڑایا ہوا ہے۔ جب رب کی کاریگری کی توہین کی جائے گی اور مذاق اڑایا جائے گا، جب میرا بچہ اس کو دیکھ کے کھانا کھائے گا، اب اس کے اندر خیر کہاں سے آئے گی؟ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔